کل ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں کہا گیا کہ جگ ہسائی سے بچنے کے لیے قیادت بھاگ چکی تھی، اس وجہ سے یہ لاشوں کا بیانیہ بنایا گیا۔ آج کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک اور تحریک انصاف کے شہید کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ تحریک انصاف کا ایک اور شہید آج پتہ چلا ہے، اور آج ایک ماہ کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی واپس کی گئی ہے، ایک ماہ کے بعد اس کی میت واپس کی گئی ہے۔ ان کا تعلق کہاں سے ہے، ان کے بھائی کیا کہتے ہیں، اور پھر کس طرح انہیں بتایا گیا، کس طرح یہ جو ڈیڈ باڈی ہے ان تک پہنچائے گی، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ آج خواجہ سعد رفیق جو نواز شریف کی کابینہ کا حصہ تھے، خواجہ سعد رفیق جو نواز شریف کے قریبی سمجھے جاتے تھے، آج وہ بھی بول پڑے ہیں، اور یہ ان کا جو بولنا ہے یہ عمران خان کے حق میں گواہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اٹھانے کا، یہ گرفتار کرنے کا، یہ غائب کرنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ کس کس شخص کو اٹھایا گیا ہے اور ابھی تک نہیں پتہ چل رہا۔ لاہور کے 4 نام سامنے آئے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا کیا قصور ہے اور یہ کہاں پر ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور عدالت کیا کر رہی ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کل ایک پریس کانفرنس ہوئی، اور اس پریس کانفرنس میں کہا گیا، اس پریس کانفرنس میں 9 مئی کی بات کی گئی، 26 نومبر کی بات کی گئی، اور جب 26 نومبر کی بات کی گئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ جگ ہسائی سے بچنے کے لیے اور قیادت کے بھاگنے کی وجہ سے یہ بیانیہ بنایا گیا، مطلب لوگوں کو مار دیا گیا ہے، لاشوں کا بیانیہ بنایا گیا۔ لیکن کیا وہ یہ بات بھول چکے ہیں، کیا وہ یہ چیز جانتے نہیں ہیں؟ جو 12 جنازے ایک دن میں اٹھے وہ نہیں جانتے؟ مردان سے ایک شہید ہوا، میں نے پہلے بھی کل بھی بتایا، مردان سے شہید ہوا، ایبٹ آباد سے، ہری پور سے، 2 چارسدہ سے، کوہاڑ سے، اٹک سے، کوٹلی ستیاں سے، ڈی جی ہان سے، بلوچستان سے۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ یہ تو لوگ وہاں احتجاج کے لیے گئے تھے، یہ لوگ وہاں پروٹیسٹ کرنے گئے تھے، اور پھر جب چارسدہ گیا تو ان کے بھائی بتاتے ہیں کہ ان سے لکھوایا گیا کہ یہ جو موت ہے یہ ایکسیڈنٹل موت ہے۔ لیکن ان کے گھر والے جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ لوگ ڈی چو گئے تھے احتجاج کرنے، اور بہت سی فوٹیجز آج سامنے آئی ہیں، بہت سی فوٹیجز لوگوں نے آج اپلوڈ کی ہیں دوبارہ سے، جو پہلے اپلوڈ ہو چکی ہیں، لوگوں نے یاد دہانی کروائی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں گولیاں ماری گئی تھیں، کسی کے سر پہ گولی لگ رہی تھی، کسی کی ٹانگ پہ گولی لگ رہی تھی، کسی کے سینے پہ گولی لگ رہی تھی۔ سو یہ گولیاں مارنے والے کون تھے؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ گولیاں نہیں لگیں، یہ بیانیہ بنایا گیا۔ تو یہ جو فوٹیجز ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ جو اٹھے ہوئے جنازے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو قبریں ہیں یہ جھوٹ بولتی ہیں۔ آج جائیں ان کے اہل خانہ سے پوچھیں کہ آپ کا تاج دین کہاں پر ہے، وہ بتائیں گے۔ آپ جائیں پورے کوٹلی ستیاں سے پوچھیں انیس ستی کے ساتھ کیا ہوا، وہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ ڈی جی ہاں جائیں، آپ جا کے پوچھیں، آپ جائیں مردان میں، ہری پور میں جائیں، آپ عبدالرشید جو بلوچستان میں شہید ہوا ان کے گھر والوں کے پاس جائیں، آپ بلوچستان کے لوگوں سے پوچھیں، لوگ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن افسوس اور دکھ کا عالم کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ افسوس کا، اور شاید مطلب اس سے زیادہ کوئی ظلم ہو نہیں سکتا، کہ اتنا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے یہ سوچا نہیں تھا، اور اتنا بھی ظلم کیا جا سکتا ہے یہ سوچا نہیں تھا۔ آج جو ایک شہید کے حوالے سے رپورٹ سامنے آئی ہے، آج جو ایک شہید کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں، اور تحریک انصاف نے اس پہ ٹویٹ بھی کی ہے۔ محمد راشد، ان کا نام ہے محمد راشد ولد شبیر احمد، سکنہ مینس یہ صادقہ آباد سے تعلق رکھنے والے ہیں، ضلع رحیم یارہاں کی تحصیل صادقہ آباد سے یہ محمد راشد صاحب تعلق رکھنے والے ہیں، اور ان کے گھر والے ان کے بارے میں 26 نومبر کے بعد پتہ کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے اپنے راشد کو کہ راشد کہاں پر گیا، لیکن راشد کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، راشد کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اور پھر راشد کو گھر والوں کو کال جاتی ہے، یہ ان کا نام ہے، پولیس کے اے ایس آئی ہیں امتیاز احمد، تھانہ سبزی منڈی جو اسلام آباد میں ہے، ان کی طرف سے کال جاتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ راشد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ آ کے ڈیڈ باڈی پیمز ہسپتال سے آ کے لے جائیں۔ اور جب گھر والے پیمز ہسپتال آتے ہیں، پیمز ہسپتال کے سر دھانے سے جب ڈیڈ باڈی، جب میت ریسیو کی جاتی ہے، اور پھر جب غسل دیا جاتا ہے تو غسل دینے والا یہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈیڈ باڈی تھی یہ بالکل سخت ہو چکی تھی،
اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ بہت پرانی ڈیڈ باڈی تھی، اور پھر ایکسیڈنٹل کہا گیا کہ ایکسیڈنٹل موت ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ سو آج آپ کیونکہ یہ فوٹیجز ہم چلا نہیں سکتے، جو ڈیڈ باڈی کی فوٹیجز ہیں یہ کافی جگہ یہ اپلوڈ ہے۔ سو جب اس ڈیڈ باڈی کا غسل کیا جا رہا تھا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو چوٹ آتی ہے، سر پہ آتی ہے، بازو پہ آتی ہے، یہاں کہیں چوٹ آتی ہے، سوراخ نہیں ہوتا، سوراخ گولی کرتی ہے۔ سو اس شخص کی یہاں ٹانگ کے سوراخ تھا، اور اس سوراخ کی وجہ سے اس شخص کی موت ہو گئی۔ اور پھر ظلم یہ ہے کہ ایک ماں ڈیڈ باڈی کو رکھے رکھا، مطلب اس لاش کی بے حرمتی کی گئی، اس لاش کے ساتھ بھی ظلم کیا گیا۔ ایک ماں، اس کے والدین، آپ اگر اس چیز کو سوچیں کہ اس کی والدہ کس تکلیف سے گزری ہوگی، اس کا والد کس تکلیف سے گزرا ہوگا، بہن، بھائی، بیٹا، بیٹی کس تکلیف سے گزرے ہوں گے، انسان اتنا بھی ظلم ہو سکتا ہے۔ سو اس حوالے سے تحریک انصاف نے آفیشلی ٹویٹ بھی کی ہے، تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بھی اس کے حوالے سے بتا دیا ہے، اور اس کے حوالے سے اس کی تصاویر، ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں، اور یہ دکھ کا عالم ہے کہ یہ وہ پاکستان ہے جس کی بنیاد اسلام تھی، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس میں جمہور کا نام بھی لکھا گیا، جمہور، عوام، مطلب انہوں نے طاقت کا سرچشمہ اس عوام کو قرار دے دیا، اور اس عوام کو کیا طاقت دی ہے؟ اس عوام کو جس کا دل چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے غائب کر دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے ظلم کرتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے گولی مار دیتا ہے۔ یہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اس عوام کو، اس جمہور کو، اور اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کی بنیاد اسلام تھی، یہ اسلام کے لیے بنا تھا۔ خدارا افسوس ہوتا ہے، مزید الفاظ نہیں ہیں۔ باقی میں آپ کو مزید بتاتا ہوں ان شہداء کے حوالے سے آواز اٹھانے پر، گولی کیوں چلائی پر آواز اٹھانے پر۔ ان کا نام عمر ارشد ہے، ان کو اٹھایا گیا۔ عادل افضل ہے، ان کو اٹھایا گیا۔ خواجہ کامران صاحب ہیں لاہور سے، ان کو اٹھایا گیا۔ شایان بشیر ہے، انہیں غائب کیا گیا، اور ابھی تک نہیں پتہ چل رہا۔ جب عدالت میں پٹیشن دائر کی جاتی ہے، جب عدالت میں کہا جاتا ہے، جب عدالت میں جا کے تو عدالت ایک ہفتے کا ٹائم دے دیتی ہے کہ ایک ہفتے تک بازیاب کروایا جائے۔ جج صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ کا بیٹا غائب ہو تو آپ ایک ہفتے کا ٹائم دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ ایک ہفتے تک بازیاب کروایا جائے؟ افسوس ہے ان عدالتوں پر، افسوس ہے ان ججز پر، افسوس ہے اس قانون پر، افسوس ہے ان اداروں پر۔ سو یہ ظلم پاکستان میں جاری ہے۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کے حق میں گواہی صرف پاکستان کے عوام نہیں بلکہ مخالفین بھی دیتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق آج بول پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے عمران خان نے نہیں بلکہ ثاقب نثار اور جنرل باجوہ نے جیل میں ڈالا تھا۔ ریموٹ کنٹرول جمہوریت چل رہی ہے، مطلب ریموٹ، آپ کو پتہ ہے کہ ریموٹ کس کے پاس ہے، وہی کنٹرول کر رہا ہے۔ اور یہ کوئی عمر ایوب نہیں بول پڑے، یہ کوئی تحریک انصاف کو کوئی بندہ نہیں کہہ رہا، بلکہ خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں، اور عمر ایوب نے بھی آج بہت تگڑی پریس کانفرنس کی ہے۔ سو یہ تمام چیزیں آپ کو بتانا تھی، لیکن ظلم حد سے بڑھ چکا ہے، یہ ظلم بند ہونا چاہیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔